کہ آقائے دو عالم کا جو بن گیا مستانہ، عبد الرحمن صاحب قبلہ زمین وہی برکتیں ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، علماء کی موجودگی ہے۔ آقائے دو عالم کا جو بن گیا مستانہ، ہنستا ہوا جائے گا جنت میں وہ دیوانہ، اور جو جام زمانے میں ملتا ہی نہیں ہم کو، اس جام کا طیبہ میں موجود ہے میخانہ، اور اے مقصد کل عالم ایک اور غریزہ ہے، حسنین کے ہاتھوں سے کوثر مجھے پلوانا۔ اے مقصد کل عالم ایک اور غریزہ ہے، حسنین کے ہاتھوں سے کوثر مجھے پلوانا، اور جب جامی اجازت کو پہنچے کرے آقا پر، آقا نے کہا جاؤ پر جلدی چلے آنا، آقا نے کہا جاؤ پر جلدی چلے آنا، اور یہ کہہ کے قلم رکھا ساقی نے میرے آقا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ حضرات آئیں جماعت اہل سنت کے ایک باوقار خطیب جو میدان خطابت میں اپنی ایک زمین بناتے ہوئے جا رہے ہیں، خطیب اہل سنت پیکر اخلاص و محبت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ عالمی مد ظلہ العلی والنورانی، متعلم دور حدیث دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی، متعلم ہے ماشاءاللہ، اور متعلم ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے رائٹر ہیں۔ ان کی ایک کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ ان کی اپنی آبادی ہے، اسی گاؤں میں ان کا بچپن گزرا ہے، ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ہم اور آپ ان کو اب ازدواجی زندگی کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آبادی کا لہجہ پورے ملک میں یہ لہجہ گونجے گا انشاءاللہ تعالی۔ رب کی کبریائی بلند کر لیں، نعرہ تکبیر! اور ذرا اونچی آواز میں وقت نہیں ہے، کئی ایک بار آپ سے ملاقات کرنی ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں کہ جب سراج بھائی اس مائک کا ایکو کم کر دیں گے، اس کو صحیح کر دیں گے، اور لگ جائے گا مجھے کہ سراج بھائی کا مائک ہے، تب میں اچھے اچھے مصروں کا انتخاب کر کے آپ کو سنانا شروع کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اصلاح معاشرہ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! ہے بڑے احترام کے آنسو، مصطفیٰ کے غلام کے آنسو، اور نکلے دن رات عاصیوں کے لیے انبیاء کے امام کے آنسو۔ رونق ممبر جملہ علماء ذوی المحتشم اور یہاں پر حاضر جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ آپ تمامی حضرات کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ممبر شریف پر علاقے اطراف کے ذمہ دار علماء کرام کی جلوہ گری ہے۔ میں ان کی قدم ناز کی برکتیں لیتے ہوئے اپنی اصلاح کروانے کی غرض سے دو چند باتیں آپ کے مابین رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب قدیر مجھے صحیح باتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری آبادی ہے، میں اگر زیادہ وقت لے کر یہاں پر کچھ بولتا ہوں تو آنے والے مہمانان کے وقت میں خیانت کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ حضرات کھڑے ہو جائیں۔ ہندوستان کے عظیم خطیب، شہنشاہ خطابت، خطیب انقلاب حضرت اللہ حضرت علامہ کمال الدین صاحب رضوی مد ظلہ العلی والنورانی کی آمد یقیناً حضرت علامہ مشتاق صاحب قبلہ نے جلسے کی کامیابی کی لکیر کھینچ دی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ کمال الدین صاحب اللہ رضوی، نعرہ تکبیر!
ادب و احترام کے ساتھ آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک انقلابی تقریر بر موضوع آج حضرت علامہ مفتی کمال الدین صاحب قبلہ چنہٹ لکھنؤ سے سماعت کرنی ہے۔ موضوع کا انتخاب بہت دنوں پہلے ہو چکا تھا، حضرت والا کی نگاہوں سے اشتہار کا معاملہ بھی گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت والا اپنی زبان فیض ترجمان سے مکمل بیان آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنے کی کوششیں کریں گے۔ اب آئیں بلا تاخیر اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب پیغمبر اسلام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے وہ بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ کوئی گنتی ہی نہیں اتنے کرم تیرے ہیں، مجھ گنہگار پہ جو شاہ امم تیرے ہیں۔ آج بھی رحمت غفار ندا دیتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بارہا اپنی آبادی کے لوگوں کے درمیان ضروری باتیں رکھنے کی کوششیں کرتا رہتا ہوں، اور مجھے اس بات پر کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اپنی آبادی کے لوگوں کے درمیان ایک انقلابی راہ ہموار ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ اس لیے کہ نوجوانوں کی محنتیں مشقتیں جس طریقے سے آج ہمارے شانہ بشانہ رہ کر تمام تر معاملات کو انجام دینے میں لگے رہے ہیں، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ لوگ علماء سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں، اور حقانیت صحیح معنوں میں اس وقت کامل ہو سکتی ہے کہ آج آپ اس وقت بیٹھے ہیں، جب تک اس پروگرام کا اختتام نہ ہو جائے اس وقت تک آپ یہاں سے اٹھ کر نہ جائیں تو آپ صحیح معنوں میں اپنا حق ادا کر دیں گے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف کیا۔ رب قدیر کا ارشاد گرامی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ایک آئیڈیل، ایک مشال کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیرت طیبہ سے آج نوجوان نسل کوسوں دور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک سیرت کو پڑھنے سے لوگ کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ بزرگان دین اسلاف کرام کا جو صحیح معنوں میں راستہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ سنت نبوی کو دنیا کے خطے خطے میں عام کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، اور قرآن مقدسہ کی آیتیں احادیث طیبہ کی چمکتی ہوئی ان عبارتوں کی برکتیں اس طریقے سے دنیا میں بکھری کہ مکے کی پرخار وادیوں سے جو اسلام نکلا تھا وہ پوری دنیا کے اندر اپنے انقلابی قدموں کے ذریعے سے احاطہ کرتا ہوا چلا گیا، اور دنیا نے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کون نہیں جانتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو؟ آپ سمجھتے ہیں قرآن کی برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں قرآن کی آیتیں آج اس طریقے سے اپنی برکتیں نہیں نچھاور کر رہی ہیں، آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ آپ نے قرآن مقدسہ کو صرف میت کی ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کو اپنا مشال بنایا ہے، لیکن آؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لو، وہی قرآن کی برکتیں تھیں جس قرآن کی برکتیں آج ہیں، وہی قرآن کے 30 پارے تھے جو قرآن کے 30 پارے آج ہیں، وہی قرآن کی 114 سورتیں تھیں جس قرآن کی 114 سورتیں آج ہیں۔ اسی قرآن مقدسہ کی آیتوں کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے سنا تھا، کفر کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن زبان قیل و قال سے آپ نے یہی کہا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری تلوار اگر اٹھے گی تو اسلام کے تحفظ کے لیے اٹھے گی، اب میری تلوار اگر فضا میں لہرائے گی تو کسی اور راستے کو بچانے کے لیے نہیں لہرائے گی بلکہ مذہب اسلام کے اصولوں کو بچانے کے لیے لہرائیں گی۔ اور دنیا نے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا، جو عمر ابن خطاب کفر کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، ایک تاریخ ایسی مرتب کر دی گئی کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی
اللہ تعالی کے جاہ و جلال کا عالم یہ تھا، آپ جب کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخلہ لیتے ہیں تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا قرآن ہمارا حق پر نہیں ہے؟ کیا آپ کی باتیں صداقت پر مبنی نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا ہاں ہاں کیوں نہیں، اے عمر قرآن کی باتیں صداقت پر مبنی ہے، میری باتیں صداقت پر مبنی ہے، ہم حقانیت کے اعلان کرنے والے ہیں، اور جو راہ ہدایت ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کی کسی قوم کے درمیان وہ ہدایت کا راستہ نہیں دکھائی دے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نعرہ تکبیر، علامہ مسیح الدین صاحب، نعرہ رسالت، عرس مقدس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ ادب و احترام کے ساتھ اپنی شرکت کو بنائے رکھیں۔ آپ ممبر شریف پر علماء ملت اسلامیہ کے چہروں کی زیارت کرتے رہیں، بس چند لمحوں کے درمیان میں آپ سے رخصت ہونے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جواب میں فرمایا تھا ہم ہی صداقت کے علم بردار ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو قوم کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، دنیا کی کسی قوم کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ ایسا نہیں پایا جاتا ہے جس طریقے سے مذہب اسلام نے عدل کا شامیانہ لگایا۔ قرآن کی آیتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تقویٰ سے روشن قریب تر بتایا گیا ہے عدل و انصاف کے پرچم لہرانے کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ہم ہی صداقت پر ہیں، ہم ہی حقانیت پر ہیں۔ وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں جو کفر کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے اپنی باتوں پر صداقت کی مہر پائی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، تو آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب چھپے طور پر مذہب اسلام کی تبلیغ نہیں کی جائے گی، بلکہ اب دشمنان اسلام کے دروازوں پر دستک دے کر اسلام کے کلمے کو عام کیا جائے گا۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کفار و مشرکین کے دروازے پر جا کر آواز دے رہے تھے اے فلاں ابن فلاں نکل، اب عمر آیا ہے اسلام کا علم لے کر، اے فلاں ابن فلاں نکل، اب عمر آیا ہے اسلام کے پیغام کو لے کر۔ آج وہ قرآن مقدسہ کی برکتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی صحیح سے قاری مل جائے، کوئی قرآن کا صحیح سے تلاوت کرنے والا مل جائے۔ لوگ تلاوت کلام پاک نہیں کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ایصال ثواب کی غرض سے قرآن اٹھا لیا جائے، الماری میں قرآن کو سجا لیا جائے، ہم نے کامیابی کا جھنڈا لہرا دیا۔ نہیں، اور یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سوچتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن نہیں، اگر آپ کو بچپنے کی زندگی کے جینے کا سلیقہ لینا ہے تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپنے کے ادوار کو پڑھ لیجئے، جوانی کے ایام کو جینے کا طریقہ حاصل کرنا ہے تو پڑھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دواجی زندگی کو، کیا پیغام دیا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ لیکن آج سیرت مصطفیٰ سے ہمارا نوجوان دور جاتا جا رہا ہے، آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری قوم کا بزرگ دور جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جس قوم کے بچوں کے جس قوم کے لوگوں سے پوری قوم کو امیدیں تھی، اس قوم کا بچہ آج شراب کے قریب جا رہا ہے، جوا کے قریب جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں شراب کی بوتلیں لگا کر اپنے وجود ظاہری کا ثبوت دینے کی کوششیں کرتا ہے۔ مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں مطلقاً انکار نہیں کرتا کہ آپ نے کسی جگہ کو آباد نہیں کیا ہے، آپ نے آباد کیا ہے بہت ساری جگہوں کو، لیکن آئیے میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ کے آباد کرنے کی جگہیں کیا ہے۔ آپ نے آباد کیا ہے تو شراب کے اڈوں کو آباد کیا ہے، آپ نے آباد کیا ہے تو جوا خانوں کے اڈوں کو آباد کیا ہے، آپ نے اگر آباد کیا ہے تو ناچ گانوں کی محفلوں کو آباد کیا ہے۔ خدا را ایسی روش سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریے اور اس طرز فکر سے تائب ہو کر آپ مذہب اسلام کے اصولوں کو پڑھنے کی کوشش کریے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی ہمارے لیے ایک کھلی کتاب کے مانند ہے۔ آج بھی سیرت مصطفیٰ کے زمرے میں رہ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا اگر عہد و پیمان کر لیا تو میرا دعویٰ ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو اور آخرت میں بھی تمہاری
کامیابی کا صحرا تمہارے سر پر باندھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلام کے اصولوں کو پڑھنے کی کوششیں آپ کرو۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو پیغام مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ملے گی روشنی تو لے کر آؤں گا چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔